بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح ناشتے کی جگہ خالی پیٹ قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ۔ جس گھر میں جو بھی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، اور اگر کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہو لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو صبح ناشتے کے دوران نہار منہ آپ لوگ، اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں، جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں، تو صبح نہار منہ قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا اس کو پانی پلا دیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہنیں جانتی ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ ایسے تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں، ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، تو اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ میں امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ہر بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل ہو، وظیفہ ہو، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر ہوتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورت مبارکہ ہوتی ہے، جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے، جن کے وسیلے سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری جان ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے شفا وہ پروردگار دیتا ہے۔ اب خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدے حاصل ہو سکیں۔ اگر آج بھی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لینے سے، اس کی تلاوت کر لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اسے بیماری سے نجات مل جائے، اسے شفا مل جائے۔ اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو میری آپ سب بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کی جو سورت مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ سورت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورہ مبارکہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کا نام سن کر تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس کی تلاوت تو ہم ہر روز سنتے ہیں، اس کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی شفا نہیں مل۔ آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دیں گے، صحت والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ دیکھیں جب کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس میڈیسن کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنی ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں، اپنی مرضی سے وہ میڈیسن استعمال کریں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ یقین کریں کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن اسیب کا سایہ ہو، آج کی یہ سورت پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھ لو گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لو گے۔ یاد رکھیں رحمان اللہ پاک، اللہ عز و جل کی بہت ہی زیادہ خاص صفت مبارک ہے، اور جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے کہ بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیں کہ صبح نہار منہ آپ لوگوں نے باوضو ہو کر کوشش کریں کہ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اگر نماز کسی وجہ سے نہ ادا کر سکے تو باوضو ہو کر سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے؟
سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں۔ سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی اور جب پہلے رکوع پر پہنچنا ہے تو 27 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا اسم مبارک ہے۔ پہنچ کر 27 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں۔ اس کے بعد پھر جب دوسرے رکوع پر پہنچیں تو پھر 27 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں، اور پھر جب تیسرے رکوع پر پہنچیں تو اسی طرح 27 مرتبہ یا رحمانو پڑھ لیں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لازمی رکھ لیں۔ یہ عمل پورا ہونے کے بعد اس پانی کے گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی آپ خود پی لیں۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ خود اس پانی کو پی لیں، نہیں تو اس مریض کو وہ پانی پلا دیں جو آپ کے گھر میں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ رحمان کا یہ عمل 3 رکوع ہیں۔ ہر رکوع پر جب آپ لوگ پہنچیں تو 27 بار یا رحمانو پڑھ لیں، اور جب عمل پورا ہو جائے تو پانی پر پھونک مار کر خود بھی پی لیں اور گھر میں جو کوئی بیمار ہے اس کو پلا دیں۔ ایک دن یہ عمل کریں، یقین مانیں دوسرے دن جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس کی نیت کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ سورہ رحمان میں اتنی برکت، اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا مریض کسی بھی ہسپتال میں ICU میں بھی پڑا ہوا ہے، اس کو بھی آپ اس طرح کا یہ عمل کر کے وہ پانی پلا دیں تو مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ قرآن پاک میں بہت ہی زیادہ شفا ہے میرے دوستو، ہر صورت میں برکت کی گئی ہے، طاقت رکھی گئی ہے۔ میرے وہ تمام بھائی میری بہنیں جو اپنے گھر میں بیماریوں کی وجہ سے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پریشان رہتی ہیں، وہ آج کا یہ عمل ضرور کر لیں۔ اور ایک بات میری ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں کہ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے، اندر ہی اندر سے ہی کھا جاتا ہے، اسی طرح منفی سوچ جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کی طرح جسم کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، پازیٹیو رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی داد رسی ضرور کرتا ہے۔ اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کی برکت سے میرے تمام بھائیوں بہنوں کی پریشانی اور بیماری کو دور فرمائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔